بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سورہ کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے، سورہ توبہ اور سورہ برات۔ اس کو سورہ برات اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نے اس سورت کے آغاز میں ہی مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو صحابہ جنگ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے، ان صحابہ کرام نے اپنی اس غلطی پر بنا کوئی عذر پیش کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی، اور اللہ پاک نے ان کی معافی کو قبول کیا۔ اس لیے اس سورہ کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کے نزول کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری کو عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسائے مکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا۔ بالآخر جو شرائط طے ہوئیں ان میں ایک شرط یہ بھی تھی، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں اور آ کر عمرۃ القضاء فرما لیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ 10 سال تک مسلمان اور مشرکین و کفار آپس میں لڑیں گے نہیں، یعنی نہ لڑنے کا معاہدہ تھا۔ اس معاہدہ کی ایک شق یہ بھی تھی کہ دیگر قبائل میں سے جس قبیلے کا جی چاہے مسلمانوں کا حلیف بنے، اور جس کا جی چاہے وہ کفار کا حلیف بنے، اور جو قبیلہ جس کا حلیف بنے گا وہ ان شرائط کا اسی طرح پابند ہوگا جس طرح مسلمان اور مشرکین اس معاہدے کے پابند ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو بکر تھا اور ایک قبیلہ بنو خزاعہ تھا۔ ان میں سے قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا حلیف بننے کا عہد کر لیا، اور دوسرے قبیلے نے کفار کا حلیف بننے کا عہد کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ ابھی 1 سال ہی گزر پایا تھا کہ جس قبیلے نے مشرکین کا حلیف ہونے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ اب ظاہر ہے ان پر حملہ کرنا گویا مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا، اور ایک قبیلے کا دوسرے پر حملہ کرنے کا معنی یہ تھا کہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اب مسلمان جب چاہیں کفار سے قتال کریں اور کفار جب چاہیں مسلمانوں سے لڑائی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو پیغام بھیجا کہ یا تو مقتولین کی دید ادا کریں یا حملہ آوروں سے اعلان برات کر دیں، یا معاہدہ کے ختم ہونے کا اعلان کر دیں۔ مشرکین نے معاہدہ حدیبیہ کے نسخ کو اختیار کر لیا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی، لیکن اپنی اس تیاری کو مکہ والوں سے چھپائے رکھا۔ یہاں پر سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی جس میں اللہ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ چونکہ عہد تم نے توڑا ہے، پہل تم نے کی ہے، تو اب ہماری طرف سے برات کا اعلان ہے۔ تم جانو اور ہم جانیں، تم اپنی تیاری کرو، ہم اپنی تیاری کریں گے۔ اس کے اس سورہ مبارک میں زیادہ تر وہ آیات ہیں جن کا تعلق جہاد، قتال اور غزوات کے ساتھ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کسی جنگ کے مکہ کو فتح کر لیتے ہیں، تو کچھ عرصے بعد سورہ توبہ کی مشرکین سے برات والی آیات نازل ہوئیں۔ اے میرے پیغمبر، حج کے موقع پر اعلان کروا دیا جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول مشرکین سے بری ہیں۔ اے مشرکو، تم کلمہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، اگر کلمہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ اگر عرب میں رہنا ہے تو کلمہ پڑھنا ہوگا، اس کے علاوہ عرب میں نہیں رہ سکتے۔ یہ آیات جب نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میدان عرفہ میں جب لوگ جمع ہوں گے، سارے قبائل ہوں گے، تو آپ نے یہ اعلان کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تمہارا اعلان تمام قبائل میں پھیل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان فرمایا۔ اس کے بعد اس سورہ میں غزوہ تبوک کا پس منظر اور اس کے حالات کا ذکر کیا، جس کا منظر یہ تھا، ایک طرف مسلمانوں کی فصلیں تیار تھیں اور دوسری طرف موسم کی شدت اور تبوک کا دور دراز کا سفر سامنے تھا۔ ان حالات میں منافقوں نے ایک ایک کر کے اس غزوہ سے فرار کا راستہ اختیار کیا، جن میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مختلف بہانے بنا کر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ منافقین کی بدنیتی اور لشکر اسلام کو ان کی شرارتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اجازت دیتے رہے۔ منافقین کے سوا مدینہ میں مسلم خواتین اور معذور صحابہ باقی تھے، جو چند صحابہ کسی عذر کے بغیر محض سستی کی بنا پر پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر ان لوگوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اتنی سختی کے ساتھ عمل کیا جس کی مثال دنیا کے کسی منظم جماعت میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ جنگ سے پیچھے رہ جانے والے صحابہ کے لیے مدینہ کی سرزمین اس طرح تنگ ہو گئی کہ ان کے لیے ان کے وجود بھی بوجھ بن گئے۔ بالآخر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ التوبہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اس لیے مومن اللہ کے راستے میں لڑنے مرنے سے جی نہیں چراتے۔ ان کے ساتھ جنت کا وعدہ سچا اور پکا ہے، جس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی پایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی صفات یہ ہیں: یہ سچی توبہ کرنے والے، عبادت گزار، ذکر و فکر میں مشغول، روزے کے اہتمام کرنے والے، اپنے رب کی بارگاہ میں رکوع سجود کرنے کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ اپنی حیا اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں مشرکین سے برات کا اعلان ہوا ہے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توبہ قبول کرنے کا اعلان فرماتے ہوئے مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ ذاتی تعلقات اور دنیاوی مفاد کی خاطر کسی کا ساتھ دینے کی بجائے ہمیشہ سچائی کی بنیاد پر لوگوں کا ساتھ دیا کرو۔ ناظرین گرامی، یہ تو تھا اس صورت کا شان نزول۔ آئیں اب بات کرتے ہیں کہ اس صورت کے آغاز میں کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول یہ ہے کہ چونکہ اس صورت میں برات کا اعلان ہے اور برات میں رحم نہیں ہوتا، بلکہ برات میں سزا اور عقاب کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا نام اور رحمان و رحیم یہ دونوں صفتیں ہیں، اور ان سے رحمت اور شفقت کے پہلو نکلتے ہیں، اور جب تلوار چلتی ہے تو پھر رحمت اور شفقت کے پہلو نہیں ہوتے۔ اس لیے اس صورت میں بسم اللہ نہ ہونے کی حکمت یہ ہے کہ اس صورت میں برات کا اعلان ہے اور مشرکین کے قتل کا حکم ہے۔ یہ تو ہے بسم اللہ نہ ہونے کی حکمت۔ اب وجہ دریافت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے قرآن کو جمع کیا تھا، اس لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن کریم ہے، اس میں ہماری آراء اور عقل کو دخل نہیں ہے۔ جبرائیل امین آتے اور ایک صورت نازل ہوتی یا ایک خاص آیات نازل ہوتی۔ جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ آیت آئی ہے، اس کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پر رکھیں، اور جب صورت نازل ہوتی تو یہ بھی بتاتے کہ اس صورت کو فلاں جگہ پر رکھیں، اور جب اگلی صورت شروع ہوتی یا آیت شروع ہوتی تو فرماتے کہ یہاں بسم اللہ لکھ دیں تاکہ یہ صورت الگ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبین وحی صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیتیں جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا ہے یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں گئی تاکہ ما قبل والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ الگ سورہ ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ ناظرین گرامی، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں
کہ جب آپ سورہ انفال کو ختم کریں تو بغیر بسم اللہ پڑھے سورہ توبہ کو شروع کر دیں، لیکن اگر تلاوت ہی سورہ توبہ سے آپ شروع کریں تو پھر اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں، کیونکہ اب یہ بسم اللہ سورہ توبہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ بسم اللہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا ہے، اور جب قرآن کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں اور بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔